अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ नासिक व मनसूख बाय सायरा रमज़ान एपिसोड 2। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से इस प्यारे से नावल को हम शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बलदार सड़कों पर खड़े होकर अगर कोई ऊपर की तरफ नज़र उठाओ तो बमुश्किल ही आसमान नज़र आता है। आसमान साफ है, सड़कों पर ब्लॉसम के दरख्तों के पत्ते बिखरे पड़े हैं, हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के ये टिश्यू जैसी पत्तियाँ। इसी सड़क के कोने पर एक लंबी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का रंग सियाह और हालत खस्ता थी। उसके कुछ ब्लॉक से रंग उतर चुका था। सियाह रंग की एक बेरंग सी इमारत। ऑस्ट्रेलिया जनूबी नस्ब करह का एक मुल्क है जो दुनिया का सबसे छोटे बर्रे आज़म पर मुश्तमिल है। इसमें तस्मानिया का बड़ा जजीरा और बहर जनूबी बहरान और बहरल काहिल के कई छोटे बड़े जज़ायर शामिल है। उसके हमसाय ममालिक में इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर और पापो वायून गनगनी शुमाल की तरफ मौजूद है। इस इमारत का रुख ऑस्ट्रेलिया के मगरबी हिस्से की तरफ था। इस पुरानी इमारत में छठे फ्लोर पर एक लड़की खड़ी है। सामने एक सियाफाम शख्स खड़ा है। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई है, लेकिन इस जगह हल्की हल्की पीली जर्द रोशनी है। वो बॉब हेयरकट वाली वो लड़की सियाफाम शख्स पर चिल्लाए जा रही है, तकरीबन पिछले 10 से 15 मिनट से। आई कैन नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, यू हैव बिट्रेड मी अगेन। वो सियाफाम से अंग्रेज़ी में बात कर रही थी कि वो मज़ीद उसके साथ काम नहीं करेगी क्योंकि वो उसे धोखा देता है। गिव मी वन लास्ट चांस, यू वोंट गेट अ कंप्लेंट अगेन। वो सियाफाम मुझसे एक और मौका मांग रहा था। उसने हैंडबैग की जिप ओपन की और चंद कागजी नोट निकाले और ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। वो डॉलर्स अब उसके हाथ में थे। उसने हाथ में लिए वो डॉलर्स लहराया और फिर खींच कर उस सामने खड़े सियाफाम शख्स के मुंह पर दे मारे। तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर। आवेन अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगी। आवेन ने एक बात कह दी सो कह दी। उसने ये बात भी उससे अंग्रेजी में ही की। वो अब पलट चुकी थी। सियाफाम उसे जाते हुए देख रहा था। वो उस कमरे से बाहर गई तो सियाफाम ने फर्श पर देखा, बिखरे हुए वो डॉलर्स। वो फर्श पर झुका और जल्दी से नोट समेटने लगा। गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसके चेहरे के तासुरात शैतानी लग रहे थे। फिर उसने जेब से एक शय निकाली, नगीने जैसी। उसकी कीमत ज़्यादा थी, शायद हज़ारों या लाखों डॉलर्स। वो उसे देखकर मुस्कुराया। आवेन को धोखा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अब तेज़ कदमों से वहाँ से जा रहा था। कदमों में तेज़ी थी। वो अगले ही लम्हे उस सियाह इमारत से बाहर था। जिस कमरे से वो सियाफाम निकल कर आया था, उस कमरे के दरवाजे पर एक साया नजर आया था। वो वहीं मौजूद थी। आवेन वो हाथ में उस जैसी चमकदार चीज़ लिए खड़ी थी, एक डायमंड रिंग। वो खिलखिला कर हंसी। मर्द कितनी बेवकूफ़ चीज़ है ना, चीज़ों की चमक देख कर ही बस अंधा हो जाता है, असल से नकल तक का फ़र्क मिटा देता है। आवेन ने जो बात एक बार कह दी सो कह दी। अगर मैंने कहा है कि मुझे कोई मात नहीं दे सकता तो मतलब नहीं। दाएं हाथ की शहादत की उंगली से नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हरकत की। कोई नहीं कह सकता था कि वो 17 साला आवेन वहाँ की एक खतरनाक क्रिमिनल हो सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैफेटेरिया में बिछी बेशुमार कुर्सियाँ, उनमें से एक मेज़ पर वो दोनों बैठी थी। मेज़ के वसत में 2 कॉफ़ी के मग पड़े थे, उनसे अभी धुएं निकल रहे थे और उनकी तेज़ी से चलती ज़बानें। वैसे इतनी जल्दी शादी कर दी, सोचने की बात तो है। सहरिश कॉफ़ी के मग के किनारों पर उंगली फेरते कह रही थी, यार बता तो रही हूँ, मुझे खुद उसकी कज़िन ने बताया है कि उस पर कोई जिन विन वगैरह का साया हो गया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसकी सादगी से शादी कर दी। महर कॉफ़ी के मग से घूंट भरते लापरवाही से कह रही थी। सहरिश जो कॉफ़ी पी रही थी उसके गले में फंस गई। फिर वो कहकहा लगाकर हंसी और कुछ देर तक हंसती ही रही। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या अजीब लोग हैं। आज के दौर में भी इस कदर बेवकूफ़ लोग रहते हैं। आई कांट बिलीव इट। वो अब दोबारा हंस रही थी। सहरिश मजाक मत बनाओ, जिन होते हैं यार। महर को अफसोस हुआ था। सहरिश ने कहा सर झटका। हाँ होते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं होते। अब अपने भाई दायम सुल्तान को ही देख लो, इससे बड़ा भी कोई जिन हो सकता है भला। सही कह रही हो, वाकई नहीं हो सकता। उसके कान के करीब एक मर्दाना आवाज़ में सरगोशी हुई थी। सहरिश की चीख बुलंद हुई थी। दिल बाहर निकलने की हद तक धड़का था। सांसों की तरतीब उलट हो गई। वो बहुत ज़ोर से डरी थी।
अगले ही लम्हे वो खड़ी हुई। बदतमीज, डरा दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो गुस्से से चिल्ला रही थी और सीने पर हाथ लपेटे अब हंस रहा था। मैंने डरा दिया और तुम यहाँ बैठकर जो मेरी बुराइयां कर रही हो उसका क्या? लहजा नाराजगी भरा था। वो दोनों कंधे पर बैग लटकाती उठ खड़ी हुई। डरती नहीं हूँ तुमसे, तुम्हारे मुंह पर भी तुम्हारी बुराइयां कर सकती हूँ, बताओ क्या कर लोगे? तुम सिर्फ कद में बड़े हो, वरना बिगाड़ तो तुम मेरा कुछ भी नहीं सकते। वो उनके हमराह चलते हुए कार एरिया की तरफ आ रहा था। वैसे मैं तुम दोनों को लेने आया था। खाला आई हुई है तुम्हें लेने। सहरिश पलटी, चेहरा एकदम खिल उठा, खुशी की इंतहा। खाला आई है मतलब वो मुल्तान जाएंगी, अपने रोशनियों के शहर। थैंक गॉड। जल्दी चलो महर, मुल्तान की फिजाएं हमारी मुंतजिर होंगी। वो दोनों अब गले लग चुकी थी। दायम जो उनके पहलू में खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। दिल में कुछ उदासी उभरी। उफ, ये दोनों मुल्तान चली जाएंगी और वो अल्तमश की कैद में रह जाएगा। न जाने कब मिलेगी उसे आज़ादी। वो अपनी मर्जी से खाएगा, घूमेगा, फिरेगा, ज़िंदगी इंजॉय करेगा। यूनिवर्सिटी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो उन दोनों को बाइक पर ही लेने आया था। वो रात का एक गहरा पहर था, शायद रात के 12 बजे के बाद का बाद का वक्त। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। हवाएं गर्म थी, रूह को झुलसा देने वाली हवाएं। रात इतनी गहरी थी कि चांद और तारों का कोई भी नामो निशान नहीं था। हवाओं में शिद्दत आती जा रही थी। उसके कमरे के पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, इतनी ज़ोर से कि जैसे उनमें जान आ गई हो। एक बूढ़ा वजूद जो उस कमरे के बेड पर लेटा हुआ था, नींद से बेदार हुआ। वह अगले लम्हे बैठी उसकी जान हथेली पर बनाई। बाहर तूफान का अंदेशा लग रहा था, मतलब वो रोने वाली है। वो जिंदा जी रूह साया। मिर्ज़ा हवेली के इस कोने वाले कमरे में अब किसी के कदमों की पहल थी। वो ग्रैनी थी। वो 75 साला खातून थी जो ना तो देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। रिश्ते में अल्तमश की ग्रैनी। लेकिन जब भी उसे यहाँ से इन तेज़ हवाओं के ज़रिए किसी का बुलावा आता तो उसे जाना ही पड़ता। बीनाई खुद ब खुद लौट आती, आवाज़ें सुनाई देती, ज़बान तालु से हट जाती। और जिस दिन वो ना गई उस दिन क़यामत होगी, सब तबाह कर देगी वो। ग्रैनी बेड से उतरकर पाँव में चप्पल अड़ेस रही थी। उसके कदम अब मिर्ज़ा हवेली की निचली ज़मीन की तरफ थे। हाथ में लालटेन था। तहखाने जैसी ज़मीन के ज़ीने उतर रही थी। अब उसे भारी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जैसे वो सांस नहीं लेती थी, क्योंकि जिस दिन उसने सांस लिया सब कुछ जलकर तबाह हो जाएगा। ग्रैनी अब अंडरग्राउंड के एक कमरे में मौजूद थी। वहाँ ग्रैनी के सिवा और कोई नहीं आता था, आ भी नहीं सकता था। वहाँ एक लंबे पर्दे के पीछे एक साया नजर आ रहा था। वो गर्दन आगे को झुकाए खड़ी थी। उसके पैरों तक आते बालों ने उसके चेहरे को ढांप रखा था। देखने पर ऐसे मालूम होता था जैसे आग ने किसी साए की सूरत इख्तियार कर ली हो। मेरी बच्ची, रोना नहीं। ग्रैनी की आवाज़। वो यहाँ बोल सकती थी। हाँ, वो बस यहाँ ही तो बोल सकती थी। पर्दे के पीछे लहराते हुए साए को अब मज़ीद रोना आ रहा था। जब हमदर्द सामने हो तो कोई भी अपने गमों की वबार को रोक नहीं सकता। वो भी नहीं रोक पा रही थी। मुझे तुमसे शिकायत है, तुमने उस दिन किसी बेकसूर को सज़ा दी। मुझे तो आज अल्तमश ने बताया कि हरीम 3 दिनों से हस्पताल थी। तुम्हारी करामात है ना ये सब? ग्रैनी अब उस पर चिल्ला रही थी। सीधे हाथ में पकड़ी वो सिया दानों वाली तस्बीह के दाने एक स्पीड से गिर रहे थे। वो मुस्कुरा नहीं सकता, कम अज़ कम किसी हसीना की बात पर तो नहीं, हरगिज़ नहीं। पर्दे के पीछे मौजूद साए से ये आवाज़ आई। आवाज़ इस कदर भारी और खौफनाक थी कि मानो जैसे 1000 मर्दों ने एक साथ ये बात कही हो। वो अगर बोलती तो उसकी बात उन गर्म हवाओं में 3 से 4 बार गूंजती। अब भी गूंजी थी। पागल मत बनो, तुम्हें जो करना है करो, किसी मासूम को कुछ मत कहो। दोबारा ऐसी हरकत की तो एक सांस लेना और मुझे जलाकर भस्म कर देना। तुम्हारे लिए अगले बंदे को जलाना कौन सा मुश्किल काम है? तुम सांस लो तो सामने आग लग जाती है। जलाना तो वैसे तुम्हारा शौक है ना? ग्रैनी उसे डांट रही थी और सही कर रही थी। हरीम ये सब डिज़र्व नहीं करती। वो जिस किरदार की है उसके हिस्से में तो सल्तनत आनी चाहिए। सल्तनत उसकी भी तो। जलाना शौक नहीं है, मजबूरी है। वो भारी आवाज़ दोबारा से गूंजी। ठीक है, फिर जला दो, हम सबको ख़त्म कर दो ये मिर्ज़ा हवेली। जला दो, अल्तमश को पूरी कर दो अपनी मंशा। लबों पर विरद अब भी तेज़ी से जारी थे। ग्रैनी, जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा मुजरिम अल्तमश है, उस दिन मैं उसका नामो निशान तक मिटा दूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई थी। दूर कहीं बादल गरजे थे, ज़ोर से तूफान आने वाले थे। बस वो सांस न ले। अल्तमश बस इंसानों के साथ बुरा करता है। हर बार की तरह ग्रैनी इस बार भी उसे यकीन दिला रही थी कि वो उसका मुजरिम नहीं है। तब तो मैं भी इंसान थी ना। मगर वो जैसे उदास हुई। बिजली कड़कने की आवाज़ आई। शायद कहीं बिजली गिर चुकी थी। ग्रैनी बहुत तेज़ी से विरद पड़ने लगी। पर्दे के उस पार वो साया एकदम रोशन हुआ और फिर गायब हो गया।
रनी के हिलते लब रुक गए, आंखों की बीनाई चली गई, जबान वापस तालू से चिपक गई। वो फिर से नाबीना और गूंगी हो चुकी थी। किसी के साथ इतना जुल्म भी नहीं करना चाहिए कि उसे मरने के बाद भी इस दुनिया में वापस आना पड़े, और मरने के बाद जो इस दुनिया में वापस आ जाए समझो वो कितना तड़पा होगा अपने रब के सामने, कितना ज़्यादा बेकसूर होगा वो कि उसे वापस इस दौर फ़ानी में भेज दिया गया। देखे हैं कभी ऐसे लम्हात जिसमें वक्त जारी रहे मगर ज़िंदगी रुक जाए। उसने देखा है, परखा है वक्त को और हालात को। बिजली के कड़कने की आवाज़ पर वो उठ बैठी थी। बालों की चुटिया की हुई थी मगर चंद आवारा लटें हवा में झूल रही थी। क्रिस्टल आइस का कलर इस वक्त हेजल ग्रीन था। उसने एक गिर्द नजर दौड़ाई, कमरे में अंधेरा था। हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। आंखें उदास लग रही थी। वो दोनों हाथ घुटनों की गिर्द लपेट कर बैठ गई। चंद सानिये बेख्याली में गुजार दिए। हर इंसान जो हाल में सख्त दिल हो जाए तो समझो वो माजी में कितना नरम दिल रह चुका होगा। वक्त ने उसके एहसासात को किस कदर ठेस पहुंचाई होगी कि वो आज की तारीख में भी बस रोता है और फ़कत रोता है। घुटनों पर सर टिकाया उसने आंखें मूंद ली। माजी दर्दनाक नहीं था, हसीन था। उसका माजी वाकई हसीन था जब वो उसके साथ था। उसका बाप गयास मिर्ज़ा। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे अपने इस बाप की खातिर जिसकी मौजूदगी में उसका घर बाग़ जन्नत था। एक लम्हा उसके माजी का महसूस करते हैं। ये सर्दियों का मौसम था। हवा में खूब खनकी थी और हल्की हल्की धुंध चार सू फैली हुई थी। सारे में लवाजमात की खुशबू फैली हुई थी। रफ़त बेगम बिरयानी को दम पर लगा रही थी। ज़ोहल उनके साथ काम में मशगूल थी। वो सिंक पर बर्तनों को पटक पटक कर धो रही थी। अभी तो रहने देती ना मम्मा, हरीम आपी कितनी छोटी है। अभी तो वो सेकेंड ईयर के पेपर दे रही है बस। मिरफ़त बेगम बिरयानी के पतीले में चम्मच हिलाते हुए मुस्कुराई। इन दिनों कितनी मोहब्बत थी ना ज़ोहल और हरीम के दरमियान, काश के हमेशा रहती। कोई नहीं है वो छोटी दूध पीती बच्ची। हमारे ज़माने में लड़कियां तुम्हारी उम्र की होती हैं और इनके दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं। वो पतीले के ढक्कन पर अब रुमाल चढ़ा रही थी। हाँ तो तब तो इंटरनेट नहीं होता था। लोग क्या करते? मुंह झुकाए बर्तनों को गुस्से से धोती वो लापरवाही से बोले गई। बेशर्मी वाली बातें करवा लो बस। आज की लड़कियों से काम पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती। घंटा हो गया है ये 3-4 बर्तन धोते हुए। अब जल्दी से हाथ चलाओ, हरीम कॉलेज से बस आने ही वाली होगी। रफ़त बेगम किचन रूम से बाहर आ गई। घर के खानों के अलावा उन्हें बाहर से भी कुछ मंगवा लेना चाहिए। यही सब सोचते वो छोटे बुरहान के पास आई। बुरहान, बाजार से कोई समोसे पकौड़े ला दो मेहमानों के लिए। हमेशा की तरह वो स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। मैच जारी था और दिल में बस एक ही दुआ, पाकिस्तान इस बार नहीं हारना चाहिए। अभी फाइनल मैच चल रहा है, मैं बाद में ले आऊँगा। नज़र अभी भी वही मरकूज़ की हुई थी। देर हो जाएगी तब तक तो। अच्छा, इसमें से जो बचे वो तुम रख लेना। अब की बार उसने गर्दन मोड़ कर हल्का सा देखा। अच्छा, यहाँ रख दे पैसे, ब्रेक आ जाए फिर ले आता हूँ। रफ़त बेगम सामने वाली मेज़ पर पैसे रखकर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। ब्रेक आकर ख़त्म भी हो गई लेकिन वो स्क्रीन पर नज़र जमाए बैठा रहा। वो इस वक्त सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी। वो स्काई ब्लू दुपट्टे को गले में अटका रखा था। खुद को अच्छी तरह से सियाह चादर में कवर कर रखा था। वो कॉलेज के गेट पर चहलकदमी करते हुए थक चुकी थी। जिस्म ठंड से जैसे जम चुका था। वो पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुए थे, फिर आज क्यों? कॉलेज आहिस्ता से सारा का सारा खाली होता जा रहा था। सारे में धुंध फैली हुई थी मगर उसका बाप अभी तक नहीं आया था। चंद सानिये यूं ही गुजर गए। वो गेट के पास में बने बेंच पर ही बैठ गई। फिर कॉलेज के गेट पर एक सियाह गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। वो थोड़ा सा चौंकी लेकिन फिर सर को खम देते नज़रअंदाज कर दिया। वो कैसे यहाँ आ सकता था भला? गर्दन झुकाए बैठी थी जब वहाँ की आया जी काम करने वाली आकर उससे मुखातिब हुई। बेटा, तुम्हें कोई लेने आया है, वो कहते ही वहाँ से पलट कर चली गई। थैंक गॉड बाबा आ गए। उसने जैसे शुक्र अदा किया और बैग को कंधे पर लटका चादर से चेहरे को ढाँप लिया। कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो नज़र बिल्कुल सामने पड़ी, सियाह गाड़ी पर जिसका विंड डोर खुल रहा था। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसे लगा वो सांस लेना भूल जाएगी। वो अब कॉल को बंद करते मोबाइल डैशबोर्ड पर रख रहा था। सिल्की ब्राउन बाल लहराए थे। उसने गर्दन का रुख मोड़ कर कॉलेज के गेट पर देखा। वहाँ क्रिस्टलाइज वाली मासूम सी लड़की खड़ी थी। वो अब आंखों से चश्मा हटा रहा था। नीली आंखें जाहिर हुई थी। इन दोनों की नज़र मिली तो हसरत दिल में जागी और सदा आसमान तक गई। उसने आंखों के इशारे में ही उसे आने को कहा। वो कांपते दिल के साथ आगे बढ़ी। गाड़ी में बैठो। आवाज़ दहशत भरी थी। वो गाड़ी का बैक गेट खोल कर बैठ गई। वो अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। बाबा क्यों नहीं आए लेने? वह मुश्किल ही बोल पा रही थी।
تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں نا، شاید اسی لیے وہ ڈرائیور کو بھیج رہے تھے۔ پھر میں نے کہا میں کام سے جا رہا ہوں، لیتا آؤں گا، نارملی انداز میں کہا گیا۔ حریم کی آنکھیں اداس ہو گئی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر وہ اسٹیئرنگ پر نظر جمائے نظر سامنے مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ حریم ٹھیک کہتی ہے، لڑکیوں کو اگر محبت ہو بھی جائے تو انہیں چپ رہنا پڑتا ہے۔ وہ اظہار کرنے سے ڈرتی نہیں ہے، بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ آگے والے نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تو وہ کبھی جی نہیں سکے گی۔ اور التمش کی پرسنالٹی تھی ہی ایسی کہ اس سے کوئی بھی محبت کر سکتا تھا، لیکن التمش کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے محبت نہیں، حکومت کرنی تھی۔ ووٹ کس کو دے رہی ہو اس بار؟ وہ کافی دیر بعد اس سے مخاطب ہوا۔ میں عمران خان کو۔ وہ حریم کے جواب پر مسکرایا تھا، گلابی ہونٹوں پر تبسم سا بکھرا۔ پاگل لڑکی، وہ تو جیل میں قید ہے، اس نے یاد دلایا۔ نہیں، وہ عوام کے دلوں میں قید ہے۔ التمش نے سر جھٹک دیا۔ اف، یہ لڑکی سیاست کے معاملے میں اس کی تعریف کیوں نہیں کرتی تھی؟ ویسے کتنی دہشت ہے تمہارے لیڈر عمران خان کی؟ وہ گفتگو کو جاری رکھنا پسند چاہتا تھا۔ دہشت کی بات نہ کرے، 3 دن سے انڈیا والے جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کل تو ایک جگہ حملہ بھی ہو گیا مگر پاکستان کا انٹرنیٹ آف نہیں ہوا۔ اور اگر ابھی اڈیالہ جیل سے عمران خان کی صرف ایک کال آ جائے نا تو دیکھو کیسے سارے انٹرنیٹ بند کرواتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ، آپ کو پتہ ہے سیاست بھی قربانی مانگتی ہے۔ عمران خان سے بہتر قربانی آج تک کسی نے نہیں دی۔ اس نے اس ملک کے لیے اپنی بیوی بچے تک قربان کیے ہیں، کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ وہ آخر میں تھوڑا سا اداس ہو گئی۔ کم آن حریم، سب لیڈرز لالچی ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نا تو وہ اب تک بیماری کا بہانہ کر کے لندن میں ہوتا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ گھر کے گیٹ کے باہر اب گاڑی روک چکا تھا۔ عمران خان کی دنیا سے باہر آؤ اور جاؤ، تمہارے رشتے والے آنے والے ہیں۔ وہ کندھے پر بیگ لٹکاتے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب شاید مجھے عمران خان ہی بننا پڑے گا، اس نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دروازے پر اب دستک ہو رہی تھی، جو گھٹنوں میں سر دیے ماضی کے ایک حسین لمحے کو خواب کی صورت میں محسوس کرنا چاہ رہی تھی، بیدار ہو گئی۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، کھڑکیوں کے پردے زور زور سے ہل رہے تھے۔ دوپٹہ کندھے کی ایک جانب ڈالے وہ ننگے پاؤں کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، پہلے دائیں پھر بائیں۔ لاؤنج سے لے کر یہاں تک کا سارا ایریا سنسان پڑا تھا۔ اس نے دروازہ واپس بند کر دیا۔ ایک انجانا سا احساس تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا، کوئی تھا اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس۔ کروٹ بدلتے اس نے منہ پر کمبل ڈال دیا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، 1 2 اور 3۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے، آنکھوں کو شدت سے بند کر لیا۔ اس کے جسم سے کمبل آہستہ آہستہ اترتا گیا۔ چہرے سے گردن سے پیٹ اور پھر ایک ہی جھٹکے سے وہ فرش پر جا گرا۔ آہ! حریم کی زوردار چیخ اس کے کمرے کی فضا میں گونجی تھی۔ پھر جیسے کسی نے اس کے منہ کو دبوچ لیا، اس کے گال کے جبڑے ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگے۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آنکھیں تک الٹی ہو گئی۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ منہ کے قریب کیا، جان نکلتی گئی، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، سرخ لال سرخ خون۔ اسے لگا وہ آج مر جائے گی یا مار دی جائے گی، مگر کیوں؟ اس کے گال کے جبڑے ابھی تک کسی کی گرفت میں تھے۔ آج کے بعد اگر دوبارہ التمش کو اپنے خیالوں میں بھی سوچا تو جان سے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ ہزاروں لوگوں کی ایک یکسر آواز اس کمرے کی فضا میں گونج سی گئی۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ آواز بہت اذیتناک تھی، زیادہ، حد سے زیادہ، ناقابل برداشت۔ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے وہ روتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی رفعت بیگم کب سے دروازہ بجا رہی تھی، لیکن اس کا درد، منہ سے بہتا خون اور دردناک چیخیں، وہ مر جائے گی کیا واقعی؟ برہان بیٹا، دروازہ توڑ دو۔ رفعت بیگم کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے برہان کو دروازہ توڑنے کے لیے کہا۔ رفعت بیگم کے ساتھ مل کر اس نے پوری قوت سے دروازہ توڑ دیا۔ البتہ زحل اطراف میں آنکھیں گھماتے مکمل لاپرواہ سی کھڑی تھی۔ وہ تینوں بیک وقت اندر داخل ہوئے تو سب صحیح تھا۔ صحیح؟ کیا واقعی؟ ہاں، سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ کمرے کی حالت، پردے ہل نہیں رہے تھے، سب سامان ویسے کا ویسا سلیقے سے سیٹ تھا۔ حریم کا جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا، وہ ابھی تک بھی چلانے میں مصروف تھی۔ حریم بیٹا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رفعت بیگم نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ وہ حریم کی دھڑکنوں کی تیزی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ امی وہ مجھے مار دے گی، آلتمش وہ مجھے مار دے گی، خون خون۔ وہ چہرے کے گرد ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حریم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ تم نے پھر سے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے نا؟ کتنی بار کہا ہے وہ ورد والا پانی پی کر سویا کرو تم۔
وہ اس کی کمر سہلاتے پیار سے کہہ رہی تھی، میں کبھی التمش کے بارے میں نہیں سوچوں گی، وہ مما میں مر جاؤں گی۔ رفعت بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ اب بھی گھبرا رہی تھی۔ حریم نے کہا، میں مر جاؤں گی۔ آمین۔ دور کھڑی زحل نے دل سے دعا کی، اس سے تو خدا پوچھے گا۔ آپ ہی پلیز روئے تو مت، مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ برہان اس کے بائیں طرف بیٹھ گیا۔ وہ غلط کہہ رہا تھا، اسے رونا نہیں آ رہا تھا، وہ پہلے سے ہی رو رہا تھا۔ دونوں بہنوں کا اکلوتا کمزور دل والا بھائی برہان مرزا۔ رفعت بیگم نے اشارے سے برہان کو چپ کروایا اور چند لمحے حریم کی کمر سہلاتی رہی۔ ماں کی آغوش دنیا کی سب سے زیادہ آرام دہ جگہ ہوتی ہے، جیتے جی محسوس کرنے والی ایک معصوم اور پیاری سی جنت، ہماری ماں۔ وہ چند لمحے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس نے کافی بار چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہاں کوئی خون نہیں تھا۔ Sometimes you have no words to explain your feelings. You just smile and silence. نہیں، وفا تو جفا ہی کیا کرو، جفا ہی کیا کرو، تم بھی تو کوئی رسم محبت ادا کرو۔ تم ہم پہ مر مٹے تو یہ کس کا قصور ہے، آئینہ لے کے ہاتھ میں خود فیصلہ کرو۔ اب ان پہ کوئی بات کا ہوتا نہیں اثر، منت کرو، سوال کرو، التجا کرو۔ شرمندہ ہوں کہ موت بھی آتی نہیں مجھے، میرے لیے اب اور کوئی بد دعا کرو۔ بیٹھو نا محفلوں میں، زمانہ خراب ہے، دیکھو ہماری بات کبھی سن لیا کرو۔ یہ اس حویلی کا گارڈن ایریا ہے۔ گارڈن میں زیادہ تر تعداد میں چمیلی کے پھول ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرزا حویلی صرف انہی پھولوں کی وجہ سے حسین لگتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کونے میں چہل قدمی کرتے ہوئے کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ولف ہیئر بکھرے ہوئے، بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں وہ ملبوس ہے، بازوؤں کے کف مڑے ہوئے تھے اور گلے کے اوپری 2 بٹن بھی کھلے ہیں۔ وہ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، چہرے کے تاثرات اکتاہٹ سے بھرپور تھے۔ کال پر کوئی اس سے اس کے نقصان کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن وہ پریشان نہیں لگ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، زیادہ، حد سے زیادہ۔ اس نے غصے سے کال بند کر دی اور موبائل سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ فون پوری قوت سے پھینکا گیا تھا، لیکن وہ بھی شاید اسی کی طرح ڈھیٹ تھا۔ ایک خروش تک نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں؟ بلکہ تم تو غصے میں ہو۔ انہوں نے اندازے کی درستگی کی۔ وہ زریاب بیگم تھی۔ کندھوں پر چادر لٹکائے وہ ایک شاندار لباس میں مرکوز تھی، نارمل دنوں سے زیادہ سجی ہوئی۔ التمش نے پہلے گردن کا رخ موڑا، پھر وہ پورا موڑا۔ ایک پل کے لیے اسے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کہیں جا رہی ہے؟ اس نے سر تا پیر سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا جس کے شوہر کو مرے صرف چند ماہ ہی گزرے تھے، شاید 5 یا پھر 6 ماہ۔ میں شہر واپس جا رہی ہوں، یہاں پر میں بور ہو جاتی ہوں۔ ان کا انداز اکتاہٹ سے بھرپور تھا۔ کچھ دن اور رک جاتی، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ کہانی کے شروع سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پر اتنی معصومیت آئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک اور بینک اکاؤنٹ بنوا دیا ہے التمش، اگر پھر بھی تمہیں ضرورت ہو کچھ تو انفارم کر دینا۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں۔ چادر کندھے پر دوبارہ سے سیٹ کرتی وہ پلٹ گئی۔ ضرورت کا مطلب پیسے تو نہیں تھا؟ اچھا چلو خیر، بعض دفعہ اس دنیا سے جانا کس کو ہوتا ہے اور چلا کون جاتا ہے، وہ کہہ رہا تھا اور نظر سامنے جاتی ہوئی زریاب بیگم پر مرکوز تھی جو رشتے میں اس کی ماں لگتی تھی، اور مرزا حویلی میں بس وہی گرانی اور بے شمار ملازم رہ جائیں گے۔ زمین پر پڑا اس کا موبائل دوبارہ بج رہا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھایا اور اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اسے جلدی سے گرانی کے پاس جانا ہوگا، جلد از جلد۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ آج گرمی کی شدت کچھ کم تھی۔ لاؤنج میں وہ مہر اور سہرش کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سامنے خالہ بیٹھی تھی، امی سے زیر گفتگو۔ 3 گھنٹوں سے وہ دونوں ملتان کی تیاریاں کر رہی تھی اور وہ اتنی سی دیر میں ہی بور ہو چکا تھا۔ آگے پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ وہ دونوں شارٹ کرتیوں اور کھلے ٹراؤزرز میں ملبوس سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بیٹا تم بھی چل لیتے، گھوم پھر کے آ جاتے واپس۔ خالہ نازش بہت محبت سے دائم کو کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ اداس ہو گیا۔ میرا تھوڑا کام کا مسئلہ ہے، ورنہ ضرور چلتا۔ اس نے پاس میں اپنا فون رکھا ہوا تھا، اسے اب کوئی اٹھا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایسا بھی کیا کام میں خود بات کرتی ہوں تمہارے جلاد سے۔ ہمارے بھی سیمسٹر کے پیپر ہونے والے ہیں، 1 ہفتہ رک کر آ جائیں گے واپس۔ سہرش اب اس کے فون میں کوئی نمبر ڈھونڈنے والی تھی۔ دائم پرسکون سا بیٹھا اس کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن دل میں ایک چھوٹا سا خوف کہ کہیں وہ اسے ڈانٹ نہ دے، اس کی بے عزتی نہ کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ
اس نے پاسورڈ ڈالتے فون آن کیا، واٹس ایپ پر کلک کیا، سامنے کافی تعداد میں پروفائل شو ہو رہی تھی۔ وہ اسکرین کو اسکرول کر رہی تھی، اسے نمبر نہیں ملا۔ فرسٹ میں ہی پن کیا ہوا ہے۔ دائم کے انفارم کرنے پر اس نے اطراف میں نظریں گھمائی۔ اتنا بھی ضروری تھا کہاں؟ جو پن کر رکھا تھا اس کا نمبر۔ پھر پن کی ہوئی آئی ڈی پر کلک کیا۔ عادتاً وہ پروفائل پکچر دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اس تصویر میں ایک سمندر کے کنارے کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں کو فضا میں پھیلائے ہوئے، اور پیچھے ساکن ہوئی خوبصورت نیلے شفاف کے پانی کی لہریں۔ پانی کی لہروں کی چھال اس قدر اڑ کر آ رہی تھی جیسے التمش کو گلے لگانا چاہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ مہر یار یہ دیکھو نا۔ اس نے اسکرین کا رخ مہر کی طرف کیا۔ او ہو نکمی، کال کرو نا اس وولف کو۔ آئی ڈی اسی نام سے ہی سیو تھی، دی وولف۔ وہ اب کال ملا رہی تھی۔ چند لمحے بعد کال پک ہوئی تھی۔ ہیلو دائم۔ فون کے اسپیکر سے آواز گونجی، پیاری مگر دہشت زدہ۔ میں سہرش دائم کی کزن بات کر رہی ہوں۔ وہ گھبراتی نہیں تھی، ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتی تھی۔ تو وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کہ اسے کام سے کچھ دن کے لیے چھٹیاں دے دو، اس نے ملتان جانا ہے، بتائے چلا جائے وہ۔ اگلے پل ذرا خاموشی رہی۔ پاس کھڑی مہر نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے چلا جائے، اس کی جگہ کام تم آ کر جانا۔ لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ سہرش نے کندھے اچکائے، پھر سر جھٹک دیا۔ نہیں اسے اجازت لینی تھی۔ پلیز آپ مان جائیے، ہم ایک ہفتے میں آ جائیں گے واپس پلیز۔ وہ اب درخواست کر رہی تھی اور دائم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مجھ سے بات کرتے ہوئے پہلے ہی تم آپ کہہ دیتی تو شاید پلیز کہنے کی نوبت نہ آتی۔ خیر آئندہ خیال رہے، دائم سے کہنا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دوں گا، سکون سے گھوم پھر کر آئے۔ دائم تو اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے لیے یہ ناقابل دید معجزہ تھا۔ التمش، اور وہ بھی اتنا مہربان، کب سے اور کیسے؟ تھینک یو سر، آپ بہت اچھے ہیں، اس نے چہک کر خوشی سے کہا۔ دوسری جانب التمش بھی مسکرایا تھا۔ وہ اور دائم، اس کے دل میں جیسے چوٹ سی لگی، جیسے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہو۔ وہ سہرش کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ کسی کو اتنی عزت دے رہی ہے تو مطلب وہ شخص سہرش کو اچھا لگا ہے۔ کال کٹ چکی تھی، میں بس ابھی آئی، دائم کے کپڑے پیک کر کے۔ وہ دوڑتی بھاگتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نازش اور نور بیگم دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ نور بیگم گھر پر اکیلی ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ ندرت کو اپنے پاس رکھ لیں گی، ویسے بھی چند دنوں کی ہی تو بات ہے۔ ندرت ان کے گھر کی ملازمت تھی، 2 بیٹیوں کی ماں، ایک بیوہ عورت۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، ایسے منہ کیوں لٹکا کر بیٹھے ہیں؟ مہر صوفے پر بیٹھتی تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے شکوہ کر رہی تھی۔ سہرش نے اسے آپ کہا ہے، عزت دی ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اف جیلس، بعد میں ہو لینا، جائے فریش ہو کر آئے، 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے۔ ویسے تو ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، لیکن میں نے ہوائی جہاز والا اسٹیٹس لگا دیا ہے، راز کی بات ہے، کسی کو بتانا مت۔ وہ اپنی شرارت کے بارے میں بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ غلط بات ہے مہر، جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ کی طرح کی گئی تلقین۔ رہنے دینا بھائی، وہ کون سا آ کر چیک کرنے لگے ہیں کہ ہم ٹرین میں جا رہے ہیں یا ہوائی جہاز میں؟ جائے آپ ریڈی ہو کر آئیں۔ مہر نے زبردستی پکڑ کر دائم کو کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گئی۔ دائم کی زندگی میں آنے والا یہ نیا موڑ تھا۔ یہ عصر کا وقت تھا، دن کی روشنی ابھی بھی ایسی تھی جیسے دن کے 12 بجے کا وقت ہو۔ رفعت بیگم ہمیشہ کی طرح اب بھی کچن میں ہی موجود تھی۔ برہان کی فرمائش پر وہ عربیوں کی پتوں پر بیسن لگا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ کسی دوست کے یہاں گیا تھا، جس پر اس کے دوست نے اسے یہ سالن کھلایا اور وہ جیسے دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ڈش پرانی تھی مگر اس کے لیے بالکل نہیں، اور شاید رفعت بیگم کے لیے بھی۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ چولہے کے گرد رکھا ہوا تھا، جس پر وہ اسی دوست کی ماں سے اس ڈش کی ریسیپی لکھوا کر لایا تھا۔ لمبے سبز پتوں کو پانی سے نکال کر وہ باری باری بیسن لگائے جا رہی تھی۔ حریم نماز ادا کرنے کے بعد زحل کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کسی ناول میں گم تھی۔ برہان ادھر سے ادھر پھرتا، کبھی سر کھجاتا، بے چین سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم کیوں لٹو بن کے گھوم رہے ہو؟ حریم نے ناول کی کتاب سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ پل بھر کے لیے رکا۔ آپ ہی کو کیسے بتاؤں کہ میں شرط ہار گیا؟ اف، ایک تو پاکستان کو اس بار بھی ہارنا ہی تھا۔ ہیلپ تو مانگنی پڑے گی۔ نہیں ابھی نہیں، زحل کی بچی بیٹھی ہے، مما سے بٹوا دے گی۔ نہیں آپ ہی کچھ نہیں، میں آتا ہوں۔ اس کی ڈش بننے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ زحل ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ حریم البتہ ٹی وی سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ پیپر کب اسٹارٹ ہے تمہارے؟ حریم نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ پرسوں سے، انداز لاپرواہ اور نظر ٹی وی کی اسکرین سے ہی چپکی ہوئی۔ پرسوں سے تمہارے پیپر اسٹارٹ ہے اور تم اتنی ریلیکس؟ اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پڑھائی میں کیسی ہے۔ آلریڈی نہم کلاس میں اس کی 3 سپلیاں ہیں، میتھ، فزکس اور اسلامیات میں۔
باقیوں میں بھی وہ بس رعایتی نمبروں سے پاس تھی۔ آئی تھنک آپ نیوز نہیں سنتی، انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے، اللہ کرے ہو جائے بس کسی طرح، پھر دیکھنا کیسے یہ بورڈ ایگزامز کینسل ہوتے ہیں۔ زحل کے چہرے کے تاثرات خوشی سے بھرپور تھے، مطلب وہ اسی لیے اتنا ریلیکس تھی۔ اگر جنگ ہو گئی تو تمہیں خوشی ہوگی؟ اسے حیرت کے ساتھ اب افسوس ہو رہا تھا۔ زحل نے گردن کا رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، افسوس سے یا حیرت سے؟ ہاں کیوں نہیں، کبھی جنگ نہیں دیکھی، چلو اسی بہانے دیکھ لیں گے وہ جیسے اب بھی خوشی سے ہی سب بیان کر رہی تھی۔ حریم گہرا سانس لیتی رہ گئی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی زحل، یہ غیر مسلموں کی طرف سے سازش ہوتی ہے، ہماری تہذیبوں، ثقافتوں، روایتوں اور مذہبوں کو ختم کرنے کی سازشیں۔ کیا تم برداشت کر لو گی جب فلسطین کی طرح تمہیں یہاں پہ انسانیت کا خون بہتا نظر آئے گا؟ تم جی لو گی جب مسلمانوں کی ایک پیاری سی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹایا جا رہا ہوگا؟ تمہیں ان ماؤں پر بالکل ترس نہیں آئے گا جو سرحد پار کھڑے اپنے بیٹوں کے لیے سجدوں میں آنسو بہاتی رہتی ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ تم نے بھی لوگوں کی طرح جنگ کو ایک ایڈونچر فلم سمجھ لیا ہے۔ وہ جذبات کی آڑ میں بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، اس کی آنکھیں نم سی ہوئیں۔ زحل چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم دونوں میں سے کوئی ادھر مر کر میری ہیلپ کرے گا کیا یا نہیں؟ رفعت بیگم کچن سے صدا لگا رہی تھی۔ حریم نے ایک آخری نظر اس احمق لڑکی پر ڈالی جو ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زحل نے ہاتھ میں تھامے ریموٹ کو دیکھا، پھر ٹی وی کی اسکرین کو۔ وہاں فلم جاری تھی۔ اس نے ریڈ بٹن پر کلک کیا، سامنے نظر آتی اسکرین کھٹاک سے بند ہو گئی۔ صوفے سے نیچے اتری، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بھی نمی ابھرتی جا رہی تھی۔ مما میں پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ کچن کی کھڑکی سے صدا لگاتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ رفعت بیگم نے پاس کھڑی حریم کو دیکھا جو کڑاہی میں گھی اڈیل رہی تھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک دن اس کا دل تمہارے لیے ضرور پگھل جائے گا۔ حریم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ مخصوص دعا کیا کریں مما کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائے، پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ حریم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر چوما اور آمین کہا۔ اس کی جنت اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ تم کسی دن اگر مجھے کبھی کھو بھی دو تو میرے کھونے کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول مت کرنا، کیونکہ میں خسارہ نہیں ہوں، میں محبت ہوں، یاد رکھنا۔ قسمت میں چیزوں کے خسارے ہوتے ہیں، محبتوں کے نہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، پھر وہ چاہے حاصل ہو یا لا حاصل، وہ ہمیشہ ہماری زندگی بنا رہتا ہے، اور زندگی سے تو آخری سانس تک عشق کیا جاتا ہے۔ ماہستان کی اس پیلس کے کھلے دربار میں آج کمکموں کی بھرمار تھی۔ یہ ماہستان کے واسیوں کے لیے کوئی سالانہ میلہ تھا۔ گندم کی کٹائی ختم ہونے پر کسانوں کے دلجوئی اور عوام کے سیر و تفریح کے لیے یہ میلہ رکھا جاتا تھا۔ ماہستان کے کھلے میدانوں میں جگہ جگہ جھولے اور لوازمات کی دکانیں کھلی تھیں۔ آج کا دن بھی وہی دن تھا۔ بازار سجا ہوا تھا اور جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب اس میلے میں موجود تھے۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ مہرون رنگ کے ایک لمبے فراک میں ملبوس چوڑیوں کی دکان پر کھڑی تھی۔ ٹخنوں تک آتے فراک پر کمر تک آتی شارٹ اوپن کرتی پہن رکھی تھی، وہ بھی فراک کے ساتھ کی ہم رنگ تھی۔ چند سہیلیوں کے گروہ میں کھڑی وہ خوب ہنس رہی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں مجھ سے بنا کر رکھو، مستقبل میں ماہستان کی ملکہ نوفال مایا گل کی دوستیں کہلائی جاؤ گی۔ چوڑیوں کا سائز چیک کرتے ہیں، اور وہ بہت فخر سے کہہ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پیٹھ پیچھے کھڑی دبی دبی آواز میں ہنسی۔ ہماری اتنی مجال کہاں کہ ہم مستقبل کی ملکہ نوفال کی نافرمانی کریں، ان میں سے ایک نے کہا، اور بس پھر کیا تھا، وہ اپنی پسند بتاتے گئے اور نوفال انہیں وہ چیزیں لے کر دیتی گئی۔ نوفال پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس، کسی ایک کی صدا گونجی۔ نوفال نے پلٹ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ملکہ کے ہوتے ریاست کو کیسی فکر، اس کا بولے جانے والا پسندیدہ کلام۔ اگر ہم اسے خوش فہمی کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ مفت کا ہاتھ مار کر چلی گئی۔ نوفال احمق نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، بس اپنی ریاست کو مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی، ہاتھ میں پورے 15 چاندی کے سکے موجود تھے جو ان سے گلے ملتے وقت نوفال نے ان کے بیگوں سے نکال لیے تھے۔ اس کے چہرے پر اب فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سیاست کو ایسے ہی چلانا چاہیے، یعنی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ 6 سکوں کے تحائف دے کر 15 سکے بٹور لیے۔
سیاست واقعی چالاکی مانگتی ہے، ورنہ عوام کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص رہنا اور اس کی خاطر سب قربان کرتے رہے، پھر کچھ نہیں ملتا سوائے اڈیالہ جیل کے۔ اس نے گردن کا رخ موڑ کر چوڑیوں والی دکان کی طرف دیکھا۔ اب وہ 6 سکے ادھر دے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ملکہ نوفال، چوڑیوں کے پیسے کون دے گا؟ ارے کاکا، تم جانتے نہیں ہو کیا؟ مجھے مانا کہ ابھی حکومت میرے ہاتھ نہیں چڑھی، لیکن یہاں کھڑے کھڑے ماجستان کے ہر نواب بندے کو کنگال کر سکتی ہوں۔ چٹکی بجا کر آئیبرو کو اچکائے۔ وہ واقعی ایسا کرتی تھی، اپنے رقص کے ذریعے وہ حکومت چلا سکتی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، باتیں مت بناؤ، مجھے پیسے دو۔ وہ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ ربا بچہ ہے تم، آدھے دماغوں والے بزرگوں سے بھروسے نام کی کوئی شے نہیں۔ پیلس کی وزیر مون ہیگل کی کزن ہوں، کوئی عام نہیں ہوں۔ شام میں جا کر اس سے لے آنا پیسے، 6 کے 12 سکے لے آنا۔ ہم کوئی عام بندے نہیں ہیں، ہمارا تعلق نوابوں کے خاندان سے ہے۔ ہوا میں لہراتی وہ اس کی جانب پشت کیے جا رہی تھی۔ وہ بسر کو خم دیتے رہ گیا۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میلے کے ختم ہونے کے بعد وہ مون ہیگل سے 6 کے 12 سکے ہی لے آئے گا۔ وہ کوئی عام بندے تھوڑی تھے۔ پورے بازار میں آوارہ گردی کرتے ہوئے وہ اچھا خاصا قرض مون ہیگل کی خدمت میں پیش کرنے والی تھی۔ وہ اب کسی اونٹ کی سواری کرنے والی تھی، مگر اس کی باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ اونٹ لنگڑا تو نہیں ہو گیا کیا جو اتنا آہستہ چل رہا ہے؟ میری باری آنے تک تو شام ہو جائے گی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ تقریباً اب اکتا چکی تھی۔ پاس پڑے پتھر پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اطراف میں نظر دوڑاتی رہی، پھر اسے اونٹ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ خوشی اور بیتابی کی ملی جلی کیفیت میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دوڑ کر آگے بھی آ گئی۔ ملکہ نوفال، تم ابھی اپنے تخت پر ہی بیٹھی رہو، ابھی ان لڑکیوں کو سواری کرنے دو۔ نواب خاندان کی ہیں، تمہارا کیا ہے، بعد میں کر لینا۔ پھر بس نوفال کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا۔ وہ ملکہ نوفال کے سامنے عام لڑکیوں کو ترجیح کیسے دے سکتا تھا؟ برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ لڑکیاں اونٹ کی سواری کرنے والی تھی، اور وہ جو کب سے اس انتظار میں بیٹھی تھی، اس کا کیا؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی نئی شرارت اس کی منتظر تھی۔ اس نے اپنے شارٹ کوٹی پر لگی نوکیلی پن لگا لی۔ شکر ہے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ دبے دبے قدموں سے وہ آگے بڑھی۔ اونٹ اپنی سواریوں کو خود پر لادے مٹک مٹک کر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے سجے ہوئے اونٹ کی یہ ڈھچکو والی چال اسے بہت پسند تھی۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اونٹ میاں، مگر ذرا معذرت، تمہاری وجہ سے ماجستان کے مستقبل کی ملکہ کو ذرا دھتکارا گیا ہے، تو سزا تو ملے گی، برابر ملے گی۔ ہاتھ بڑھا کر اونٹ کی پشت پر وہ لمبی نوکیلی پن گاڑ دی، اور پھر خود جھٹکے سے وہاں سے دور دوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا اونٹ میاں، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر کیا کروں، تمہارے خود غرض مالک نے بھی تو تم پر یہ 10 من کی عورتیں بٹھا دی۔ اس تکلیف سے اچھا ہے بس یہ چھوٹی سی تکلیف برداشت کر لو۔ وہ دل ہی دل میں معذرت کرتی گئی، جیسے اس کی صدا اونٹ میاں تک جا رہی ہو۔ اونٹ درد سے بلبلا اٹھا تھا اور پورے بازار میں ہنگامہ مچ گیا۔ اونٹ پر بیٹھی وہ صحت مند لڑکیاں اونٹ سے گریں اور کافی سارے زخموں کی مہمان بن گئیں۔ نوفال اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ اونٹ بہت دور تک دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ پاگلوں کے کام دیکھو، اونٹ ادھر بھاگ رہا ہے اور یہ لوگ ادھر شور مچائے جا رہے ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر اچانک منظر میں تبدیلی آ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اس اونٹ کے پیچھے لاٹھیاں لیے دوڑ رہے تھے، اور وہ اونٹ گردن کو جھنجھلاتا اس کی جانب آ رہا ہے۔ ہائے ربا، نوفل بیٹا، تو آج گئی کام سے، ابو حبیبی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیچھے نشانے بازی والی ایک دکان تھی۔ اف، وہ کہاں جائے اب؟ جائے تو کہاں؟ اونٹ میاں پلیز دائیں جانب مڑ جاؤ نا، وہاں کھلا بازار ہے، اپنی بیگم کے لیے کچھ خرید پھر خرید ورید بھی لینا۔ اف، اس لڑکی کو اس حالت میں بھی ایسی بے تکی باتیں سوچ رہی تھی۔ اونٹ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور فضا میں بلند و بالا اس کی تیز ترین چیخیں تھیں۔ ایک لمحہ گزر گیا، مگر اونٹ ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ بڑے ست اونٹ میاں ہے بھئی، ابھی تک مجھ تک آیا کیوں نہیں؟ مارنا ہے تو آ کر مارے، بس قصہ ختم کرے۔ دونوں ہاتھ سے منہ کو ڈھانپے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ مرنے کا شوق ہے تو مجھ پر ہی مر جاؤ، کیوں خواہ خطروں کو مول لیتی پھر رہی ہو؟ نوفال نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ سامنے کھڑا تھا، بالوں کو پونی میں قید کیے، مضبوط سراپا، سانولی مگر پشت کشش صورت لیے، مون ہیگل۔ اس نے اونٹ کے جبڑوں کو دونوں ہاتھوں سے قابو کر رکھا تھا۔ وہ تینوں آدمی اس کی چوٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ اونٹ
تھا کہ قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نوفل چپ چاپ آگے بڑھی اور اس کی پشت سے وہ نوکیلی پن نکالی۔ میری پن گر گئی تھی اور یہ اس پر بیٹھ گیا۔ شاید اندھا نہ ہو تو دیکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا کیا؟ ابھی معصوم سی بچی کی جان سولی پر لٹکنے والی تھی۔ اس کا انداز اب بھی ایسا تھا کہ جیسے اونٹ میاں خود چل کر اس کے پاس آیا ہو کہ آؤ نوفل بی بی، ان عورتوں کی بھڑاس مجھ پر نکال لو۔ وزیر اپنی اس آدھی ادھوری رشتہ دار کزن کو سمجھائے، پہلے ہی ہمارا بہت نقصان کر دیا اس نے، اونٹ کا مالک اس سے غصے سے کہہ رہا تھا۔ تم نقصان بتاؤ، میں پورا کر دوں گا، اور تمیز سے پیش آؤ اس سے۔ مونہیگل کے چہرے کے تاثرات غصے میں بدلے تھے۔ اونٹ کا مالک ہاں میں سر ہلاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کھڑی کیوں ہو، چلو میرے ساتھ۔ مونہیگل نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کو کھینچا۔ ہائے ربا، آ رہی ہوں، بازو توڑنا ہے کیا؟ ڈرامے بازی کرتی وہ اپنا بازو مسل رہی تھی۔ اپنے بازو کی پڑی ہے تمہیں، اور ادھر جو ان لڑکیوں کی ہڈی پسلی ایک کروا دی اس کا کیا؟ وہ اس کے چہرے پر بغور دیکھتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ پہلے وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی۔ تو کیا ہوا نواب، خاندان کی ہے، دوسری ہڈیاں لگوا لیں گی، مگر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ مونہیگل اس کی بات پر ہنس دیا۔ اگر یہ اس کی پسندیدہ لڑکی نہ ہوتی تو آج کوڑوں کی سزا ضرور بھگت رہی ہوتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔